biochemistry wasn't well known. I'm just going back in history a little bit so that you know the efforts we have been making. So wherever there was an advertisement from a food industry, 2 or 3 of us would apply, compete, go there, and tell them our worth. And of course, those who didn't join MSc, they were given the jobs. That's how we started. That's how we introduced food technology in the industry. The first batch graduated in 1962, and that was 20 students. And now, as Dr. Anjum said, we have more than 10,000, about 10,000, 7,000 or so students, and 2,500 graduating each year. And these are finding jobs. The family is expanding. Dr. Sir, you started with 20 and now you have got 10,000. That's a great achievement, and thanks to Professor Dr. Muhammad Shafique Chaudhry that we are here. The journey has been very long. After masters, I went abroad, got PhD, came back in 1988 in this university. And Dr. Saab said, Javed, let's start society. I said, fine, sir. In 1990, we had the first meeting of this society in the old Senate Hall. There were about 80 participants, some from the industry, some from the university. Elections or selections were held at that time. Dr. Shah was nominated for presidentship. I was given the post of secretary. He held that. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. और वो एक
फिल्म का गाना है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती को निकाल के, इस मुल्क को बच्चों रखना संभाल के। तो इसमें यह मुल्क की बजाय अगर आप सोसाइटी कर दें, हम लाए हैं इस सोसाइटी को तूफान से निकाल के, इस सोसाइटी को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इट्स अप टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Professor Dr. Javed, Aziz, Awan. Honorable guests, the society has history of its paths crossed under the sincere efforts and leaderships and eminent professionals. Here I would talk about Dr. Wazir Hussain Shah Sahab, ex-Director General PCSIR and ex-President of Pakistan Society of Food Scientists and Technologists, who played his vital role in the working and continuation of these efforts and sustainability of the society. I will request Dr. Wazir Hussain Shah Sahab please come on the stage and have few words to the audience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताया गया है कि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं मुख्तसर सी बात करता हूं कि वो फूड टेक्नोलॉजी एक फूल है। इस फूल की खुशबू को फैलाने के लिए हमने ये सोसाइटी बनाई और ये सोसाइटी अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मैं यही आपके इल्म में लाना चाहता था कि हमने इस फूल की खुशबू को पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। वाकई बहुत शॉर्ट मैसेज था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल। वी विल फॉलो योर डायरेक्शन सर एंड वी विल फॉलो योर स्टेप्स। थैंक यू। आई विल रिक्वेस्ट नाउ प्रोफेसर डॉक्टर Kausar Abdullah Malik Sahab to please come on the stage. He is a well-renowned scientist and everybody knows about him, just for the visionary sharing of your comments to the House. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, Dr. Faqir Anjum Sahab and all sitting on the dais and my colleagues, virtually I know all of them, are sitting there. I've interacted with all of them, and I'm not a Undo food technologist, but I have been converted to this field, and thanks to Dr. Faqir Anjum Sahab, Dr. Javed Sahab, and all my colleagues who have, taught me all these disciplines. And also I would like to inform you that it was these two gentlemen who forced us actually to start an MPhil in food safety and quality management, and they guided us, and Dr. Sahab also helped us in the curriculum and that everything. So I can qualify to be a member of the society as well, you see. You see, my introduction to food area was from biotechnology point of view, because we were working on developing wheat with increased bioavailability of iron and zinc. You see, and as you all know as food scientists, that iron and zinc is the most deficient elements in our diet, which have been resulting in all wasting and stunting, and it is termed as a hidden hunger. And so we thought that instead of fortifying atta with ADTA, iron and all those things, we should have a staple diet with inherent increased bioavailability of iron and zinc. So with that we entered into many other areas now. We are more interested in value addition of all our commodities, and this is one area where we have been interacting with all my colleagues in the food sciences, and we are extremely thankful to ECSIR, who have been all the time, and they are also neighbors, and so they keep helping us and in all aspects. And Dr. Sahawat Sahab is there, Dr. Ijaz I also see here, and and so all of them have been helping us, and
we have developed fairly good team of food scientists, and I'm sure that it is all an extension of your society, you see. So I wish you all the best and hope that we can further collaborate, because food security is the #1 issue of the country. It is as important as our defense and our national security, and in that food security, food safety, food evaluation, food value addition and all that is a component of it. And I think the way your society is expanding and is being active, I think it's a good sign. And with this CPAC coming now, there are hopefully there will be many opportunities for the entrepreneurship, for developing the industry. So if we have that industry, only then CPAC is of any use. We don't want only a road going from Awadar to Sust and all that. That is a road, you see, but we have to develop the industry in order to make use of that road, you see. So with all these words, I wish you all the best and thank you for my participation. Thank you. Thank you, Professor Dr. Qasar Abdul Ahmed, sir. Please welcome our guest of honor also, Professor Dr. Muhammad Ali from GC University, Faisalabad. Thank you, sir, for your time with us. Mr. Richard Sprenger, would you like to please share a few words of wisdom with the audience with respect to the title today? Please come on. Thank you very much, Professor Dr. Naureen Aziz Qureshi. Ladies and gentlemen, today our guest of honor, very respectable, Professor Dr. Muhammad Ali, Vice Chancellor, GC University, Faisalabad. He has a distinguished professional career and served in various capacities in different renowned official dooms with a charming personality. May I request Professor Dr. Muhammad Ali to kindly share his views with the audience. Professor Dr. Muhammad Ali, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vice Chancellor, Agriculture University, Faisalabad, Dr. Tahir, Vice Chancellor, Gambia University, my ex-colleague, and Dean, all members sitting on the head table, and all my colleagues, students sitting in the auditorium. I'll be mercifully short because there are a big number of people sitting here. But I would like to take this opportunity to congratulate Dr. Tahir, Dr. Bhatt, the Honorable Vice Chancellor, for organizing such a wonderful event. And most importantly, I think that this society, with the guidance, patronages of people like Dr. Faqir, Anjum, and the Honorable best societies in the country, is a platform to the students, to the industry, to be together and to devise the strategies for the future development of this country. And particularly focusing upon this topic of CPAC is very important, because CPAC doesn't mean that everything is coming into our country. We also have to work out very seriously and in a very organized scientific manner that how can we increase our export through CPAC, how can we increase our employability through CPAC. So this topic is very important, but most importantly, I would see almost all people from the industry sitting here, all the big mega food industry in this country, as well as the small industry, as well as the individuals working in the food industry. This is very important. If we want to promote education in this country, this is a key. This is a take-home message which we can learn from the Pakistan Society for the Food Scientists.
that they have developed a very efficient and effective collaboration between the university, academia and the industry. یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اور میں آپ یہ جو دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اور یہ جو دو ینگسٹرز ہیں ڈاکٹر بٹ اور طاہر ظہور, ان کو میں یہ اس قوم کے محسن ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب ابھی انہوں نے وائس چانسلر کا چارج لیا ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں خامی ہی اس بات کی ہے کہ جو ایجوکیشن ہم امپارٹ کر رہے ہیں وہ ہماری جو انڈسٹری ہے یا جو جاب مارکیٹ ہے اس کے ایٹ پار نہیں ہے, اور ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو اس کے ایٹ پار کیا جائے. اور اس کو ایٹ پار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا ایک اسٹرانگ لنکیج ہو ود دی انڈسٹری, جو کہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں مجھے وہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہ فوڈ انڈسٹری, پاکستان کی فوڈ انڈسٹری میں جن کا سب کا بہت بڑا رول ہے, ان کا یہاں ہونا آپ لوگوں کا بھی یہ اس سوسائٹی پہ احسان نہیں ہے, اس قوم کے اوپر احسان ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماڈل کو لیتے ہوئے باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری فیکلٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم لوگ انڈسٹری کے ساتھ لنک نہ ہوں. اور ہمیں ایک چیز طے کرنی ہوگی ڈاکٹر صاحب, اگر ہم نے آگے جانا ہے, کہ ہم جو ٹیچرز کی پروموشن کو دیکھتے ہیں وہ صرف ٹیچنگ اور ریسرچ نہیں ہو, اس میں ٹیچرز کی کنٹریبیوشن اور ان کا جو لنک ہے ود انڈسٹری اس کو بھی ہم معیار بنائیں, تب جا کے ہم, اور وہ جس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انڈسٹری مین مینوفیکچرنگ انڈسٹری. کوئی سوشیولوجی کا پروفیسر ہے تو اس کا لنکیج جو ہے وہ این جی اوز کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئی میس کام کا پروفیسر ہے اس کا لنکیج جو ہے وہ ہمارا میڈیا کی جو انڈسٹری, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ میڈیا میں آپ اگر دیکھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں کہ جو ٹکر چلتا ہے وہ اردو میں چلتا ہے, اور ہمارا جو گریجویٹ پروڈیوس ہو کے جاتا ہے وہ انگریزی میں, وہ اردو میں ٹائپ ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہے ود انڈسٹری. لیکن ایڈوانٹیج یہ ہے جو کہ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہے, مجھے خود بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں میں آپ سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتا ہوں ایز اے وائس چانسلر وہ فوڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن, یہ بہت بڑی, ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ میرے دوست ہیں, میرے فیملی فرینڈز ہیں, اور یہ ترقی کا راستہ یہی ہے. تو یہ فوڈ سائنس کی سوسائٹی نے یہ کنٹریبیوشن کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ہماری جو باقی سوسائٹیز ہیں ان کو بھی یہ کرنا پڑے گا. تبھی ہم, جیسے کہ یہاں پہ ایگریکلچر کا میجر ڈسپلن پڑھایا جاتا ہے, تو اس لیے ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا لنکیج ود دا فارمرز, ود دی ایگریکلچر انڈسٹری, جتنی بھی اس میں پروسیسنگ انڈسٹری ہے یا ویلیو ایڈیشن کی انڈسٹری. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میری گفتگو ہو سکتی ہے کہ نان ٹیکنیکل ارریلیونٹ ہو, کیونکہ میں فوڈ سائنٹسٹ نہیں ہوں, میرے دل کی بات تھی, میں نے آپ سے کہہ دی. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تمام لوگوں کو دیکھ کے, مل کے, جو میرے سارے دوست ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر آنریبل وائس چانسلر اور ڈاکٹر طاہر, ڈاکٹر بٹ, ان سب کو کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ پہنچا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. Sir, thank you so much, and we are highly obliged for your presence here today after sparing the precious time because you had to go Lahore for certain meetings. Sir, I am again thankful to you for this one. Ladies and gentlemen, this is the time to call Professor Dr. Zafar Iqbal, Vice Chancellor, University of Agriculture, Faisalabad, who is the leader with noble personality, enthusiasm, and dedication and determination for the promotion of science and technology in the country. His targets are very clear and objective oriented as a leadership and very sportive to the team.
as we have experienced recently in this conference, which is the first big conference after his joining the office in this university. Professor Dr. Zafar Iqbal has recently assumed the charge of as a Vice Chancellor of this prestigious University of Agriculture, Faisalabad, that has a big role in the agriculture sector in Pakistan. May I request Professor Dr. Zafar Iqbal to kindly address the audience with your word of wisdom. Bismillahirrahmanirrahim. The most respected seniors, colleagues, distinguished guests, students, ladies and gentlemen, I'm really privileged to be here. This is a very graceful and productive event of the meeting of Pakistan Society of Food Scientists and Technologists. Why? Because I always think, and that is a fact, that this society is a role model. As Dr. Shah Sahab, Vice Chancellor, GC University, exactly the words which he used for this society and the respect he expressed in his speech, similar feelings do I have for this society, because this is a case study. This is a success story that need to be followed. I know me and Dr. Javed, Aziz, Awan Sahab, honestly, we started a struggle back in 1994. We always try to work for improvement of systems of this university, being employees of this university, because that was our sacred duty. And after 25 years, honestly, both Dr. Awan and myself, we are very satisfied that the struggle we started 25 years back for improvement in the system through statutory bodies of the university, they are concluding. And the environment in which you are sitting today is a far better environment that the former vice chancellors had or the faculty had. Right of expression, freedom of expression, and the government, especially the government, having friendly policies and with the changed mindset of transparency and a participatory management. Dr. Awan Sahab, Dr. Faqir Anjum Sahab, ये एक हसीन इम्तजाज था गर्म जोशी का, और फकीर अंजुम साहब जो थे बड़े धीमे अंदाज में, लेकिन ये अपनी मंजिल पे नजर। और डॉक्टर अवान साहब, आप जानते हैं, जो लोग उनसे वाकिफ हैं, कि ही वॉज बिट रिएक्शनरी लेकिन बहुत एक्टिव. ही ऑलवेज परसूड हिज गोल्स विद फुल डेडिकेशन, with the complete focus. And I remember, and those were times when he was sore about the university administration, and after that time passed, he used to guide the people to come up for their rights. And this society, I remember the Department of Food Technology, small department, but in last 10-15 years, you see that has expanded to not only institute, but faculty of food, nutrition and home sciences. And that credit goes to the seniors, Professor Shafique Sahab,
کوثر عبداللہ ملک صاحب. میں ویسے پچھلے 25 سال سے کوثر عبداللہ ملک صاحب کو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی وہ اتنے ہی ایکٹیو ہیں جتنے 25 سال پہلے تھے. ان کے وہ بڑھاپا طاری نہیں ہے جو لوگ تھک جاتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے, لک ایٹ دیئر فیسز, دے آر ویری سیٹسفائڈ فیسز بیکاز دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ. جب آپ اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں تو آپ ایک علیحدہ قسم کی ایک آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. اینڈ یو کین سی آن دیئر فیسز کام, کول, کمفرٹیبل. علماء کرام جانتے ہیں, وہ دنیا جانتی ہے کہ یہاں لاکھوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا. لائن پر تقریر ہو, بجلی گھر کی گراؤنڈ ہو, یا جامع مسجد الفردوس ہو, جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اور افتخار ملت کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے. یہ اس شخصیت کا آج عرص ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے سن 1953 سے لے کر ان کی وفات تک میں ان کے ساتھ منسلک رہا اور ان کی خطابت کے میں مزے اٹھاتا رہا. ان کی خطابت کو میں اپنے سامنے سے سنتا رہا. میرے والد گرامی بھی اور میں خود بھی, اور آج میری اولاد نے بھی, میرے بڑے بیٹے نے, اس سے چھوٹے بیٹے نے, وہ افتخار ملت کو سنا. اور خدا کی قسم جہاں گاڑیاں رک جایا کرتی تھی, ایسا خطیب کی مثال آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو دوسرے خطیبوں کے مثل تو مل جائیں گے, لیکن خدا کی قسم افتخار کی مثل کو نہیں ملتی. وہ اپنی خطابت کا بھی مثل بادشاہ تھا, وہ رازدار خطابت تھا, وہ شہنشاہ خطابت تھا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ خطابت بھی ان کے گھر کی ہے, ناز بھی ان کے گھر کی ہے. خطابت بھی ان کے گھر کی ہے, ناز بھی ان کے گھر کی ہے. سید منظور القرآن سفیر ناز جو پوری دنیا کے عظیم ناز تھے, جو ملت اسلامیہ کے عظیم ناز تھے, ان کے ذکر گوشہ جہاں تشریف فرما ہے جناب سید سلمان کو احمد آئے. میں ان کا تعارف کیا پیش کروں, یہ اپنی ذات کو خود اپنی ذات نہیں ہے, ان کی ذات کو تعارف ہے. یہ بھی آتے ہیں لوگوں کو نعت کی سکھاتے. میں نے ایک دن دیکھا کہ لوگ نعت پڑھ رہے تھے اور یہ ان کو نعت سکھا رہے تھے. میں نے خود ٹی وی پہ ان کا نام دیکھا, اور جب میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سچ مجھے یاد آ جاتے ہیں. وہ میرے بچپن کے ساتھی تھے, میرے بچپن کے دوست تھے, میں ان سے ملا کرتا تھا. بلکہ ان کے دادا جان جب فیصلہ آباد میں تشریف لایا کرتے تھے تو وہ میرے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. منظور القرآن صاحب میرے گھر میں تشریف لایا, اور مجھے فخر ہے کہ آج ان کے ساتھ اسی مقام کے متمکن ہیں. خداوند قدوس ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کی نعت میں اور شفایت فرمائے. میں ان سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں ان سے والا, اور اپنے باپ کے انداز میں آئیں گے ساتھ وہ خطاب فرمائیں گے, نعت پیش کریں گے. ایک نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ ملت, سید منظور القرآن صاحب. Food technologists they have been doing in the department. If you see the list of people, Awan صاحب, Shafique صاحب بہت سینئر ہیں, ان کے بعد Awan صاحب ہیں, فقیر انجم صاحب ہیں. آج بھی ان کی لیڈرشپ جو طاہر ظہور صاحب ہیں, بٹ صاحب ہیں, ویری کول, ویری کام, ریئیکشنری نہیں ہے. تو یہی ایک دیٹس دی وے ٹو سکسیس. دین دیٹ از آلسو اے ماڈل آف ایکڈیمیا انڈسٹری لنکیج. محترم شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہی ایک
रास्ता है कामयाबी का. अब वो वक्त गुजर गया कि वी आर प्रोड्यूसिंग thousands and thousands of theses in the race of getting university ranking. We had 8,000 students, now we have 28,000. 20,000 students they have increased. But we have compromised on the quality. We need to admit that. 4 students in one dormitory. Unfortunately, 9 are sleeping there. So that is a negative impact on the social aspects of the students, on their intellectual development also. So we need to expand, but we also need to keep in view that we should not compromise on the quality. If this academia-industry linkage is strong, believe me, the students will be well placed in different industries. And the first step in last 15 days I have taken over as Vice Chancellor. I have given a full block that was developed as a Vice Chancellor's office, very luxurious office, but I am not going to use that, and I have declared that office 6 big halls for academic industrial linkages block. And I invite the food scientists to take a lead and come up with the top industry in your sector. We are ready to give them that office. That will be a liaison office between industry and academia. Our students will sit with the success stories, successful people. They will tell them that we started from this and now we are here. And that will be inspiration for the students. And most of the students, instead of going for government jobs, I hope they will go for entrepreneurship. And that's what we want. Then, why I am time and again emphasizing on the SOPs, organization, simply because you must have a platform like this Pakistan Society of Food Scientists and Technologists, because that would be a hub, and industry, students, academia, they will sit together, and certainly when they would come up with any program in the future, there are 3 types of people: passive, active and proactive. And food technologists, they are proactive. And I hope with the passage of time, you will see in this university that everything will be done based on not person-specific approach, but through a system. And I hope this system will develop when we will involve, engage the stakeholders. With this, I'm thankful to everybody here, especially the organizers, and assure you of my best cooperation, because you deserve it, you earned it. तो इसके साथ ही मैं दोबारा ये इस्तदा करूंगा अपने ऑर्गेनाइजर्स के साथ कि इंडस्ट्री के साथ बैठें, टेक द लीड, और पहले जो फूड इंडस्ट्री के लोग हैं अगर तशरीफ लाएं तो वो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करें, तो उसी तरह आगे मेरा ख्याल है वो दिया से दिया जलता जाएगा और हमारे ये लिंकेजेस ज़्यादा बेहतर हों. बहुत शुक्रिया.